السلام علیکم عزیز طالبات، دوسری ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعارف کا سلسلہ، مولانا شبلی نعمانی کے تعارف کا سلسلہ وہیں سے جاری کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ ان کا بیان عالمانہ، علمیت سے بھرپور، لہجہ پرجوش جذبات سے بھرپور، جوشیلا اور عبارت مختصر ہے، اور جو ان کے پیراگراف ہیں، عبارات ہیں، وہ بہت مختصر ہیں۔ ان کی تحریروں میں جوش بیان کرنے کا جو ایک جوش ہے، جو جوشیلا پن ہے، وہ اپنی پوری آب و تاب چمک دمک، شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، نظر آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ انہیں الفاظ کے برمحل موقع محل کے مطابق استعمال پر پوری قدرت حاصل ہے، عبور حاصل ہے، ملکہ حاصل ہے۔ وہ موتی چنتے اور پروتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ الفاظ لگتا ہے اسی پیراگراف کے لیے مختص تھے، وہ پیراگراف اس پیراگراف میں وہ الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں، فٹ ہو جاتے ہیں۔ علمی مسائل کے بیان میں بھی ان کا انداز شگفتہ رہتا ہے۔ علمی مسائل جتنے بھی علم کے حوالے سے مسائل ہیں، ان کے بیان میں بھی کبھی بھی ایسا نہیں لگتا کہ ان کو بوریت محسوس ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ہم جو ہیں وہ مختلف قسم کے ناول، افسانہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں انداز جو ہے وہ اگر شگفتہ ہو تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور بعض علمی مسائل کا بیان جب آ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ دقیق ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ بوریت کا باعث بنتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں انہوں نے علمی مسائل کے بیان میں بھی بڑا اپنا انداز شگفتہ رکھا ہے، نرماہٹ لیے ہوئے رکھا ہے، اور بڑا پیار بھرا انداز تھا۔ عبارت سلیس سادہ، رواں مطلب روانی لیے ہوئے، اس میں کہیں جھول نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لگتا کہ یہ لفظ یہاں پر سوٹ نہیں کرتا، یہ بات یہاں پر بلا وجہ تحریر کی گئی ہے، اور بے ساختہ ہوتی ہے، بے ساختہ بغیر کسی بناوٹ کے۔ اسلوب کہتے ہیں لکھنے کا طریقہ، لکھنے کا انداز۔ اسلوب محققانہ تحقیق کیا گیا، مطلب جس پر آپ نے تحقیق کی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کوئی بات بیان کر رہے ہیں۔ جبکہ فکروں میں جملوں میں شعر کی حکمت، ایک شاعر جس طرح الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے کوئی بھی نظم، کوئی بھی غزل تحریر کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو اس میں ردم بھی محسوس ہو، وزن بھی نظر آئے، قافیہ ردیف سب کا خیال رکھتا ہے، ویسے ہی ان کی تحریروں میں بھی ہمیں شعر جیسی حکمت، دانائی ملتی ہے، کہ مطلب انہوں نے بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اسی عبارت کو سوٹ کرتے ہیں، اسی عبارت کے لیے موزوں ہیں، اور بیان کا جادو ہوتا ہے، اور چونکہ ان کا اپنا انداز تحریر ہی ایسا ہے کہ جو آپ پر ایک جادو کی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ تاریخ نگاری بحیثیت مورخ، یعنی تاریخ لکھنا، تاریخی واقعات کو بیان کرنا۔ تنقید نگاری سے مراد تنقید برائے اصلاح، مطلب مختلف اور نثر نگاروں کے کلام پر یا ان کے مواد پر تنقید کرنا جو ہے اس میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ شبلی کی نمایاں تصانیف یہ ہیں، مولانا شبلی نعمانی نے ویسے تو بہت سی تصانیف تحریر کی ہیں، لیکن چونکہ کچھ نمایاں تصانیف ایسی ہیں جو کہ ان کے سارے تصانیف پر بھاری ہیں۔ نمبر 1 ہے سیرت النعمان جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی حالات زندگی پر مبنی، ان کی سیرت پر مبنی کتاب ہے۔ الفاروق جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی سوانح عمری ہے، ان کی پوری زندگی کے حالات پر مبنی کتاب ہے۔ المامون جو ہے وہ بنو عباس کے خلیفہ مامون الرشید ہیں، ان کی زندگی پر مبنی تاریخی کتاب ہے۔ سوانح مولانا جلال الدین رومی مثنوی نگار، ان کی مثنویات اور ان کی زندگی پر مبنی سوانح مولانا روم کے نام سے کتاب ہے۔ الغزالی امام محمد غزالی کی سوانح عمری ہے۔ اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، مغل بادشاہ اورنگزیب کی زندگی پر مبنی، ان کی خدمات پر مبنی، اچھے کارناموں پر مبنی یہ کتاب تحریر کی گئی ہے۔ 7 نمبر پر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، جو ان کی سیرت کے اچھے پہلو جو بھی ہیں ان پر مبنی کتاب جو ہے وہ تحریر کی گئی ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے مولانا شبلی نعمانی نے تمام مواد ترتیب دیا تھا، اکٹھا کیا تھا، لیکن اس کے صرف 2 جلدیں 2 والیومز جو ہیں وہ لکھ سکے،
اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور ان کا باقی جتنا بھی جمع ہوا کیا ہوا کام ہے اس کو مولانا سید سلمان ندوی نے ترتیب دے کر کتابوں کی صورت میں شائع کیا۔ لکھا ہوا کلام انہی کا ہے، صرف اس کو ترتیب سید سلمان ندوی نے دیا ہے۔ شعر العجم یہ ان کی تنقید پر مبنی کتاب ہے، جس میں کہ فارسی شعراء پر جو ہے ان کے کلام کے حوالے سے بحث کی گئی ہے، تنقید کی گئی ہے۔ موازنہ انیس الدبیر 2 شعراء جو کہ مثنوی مرثیہ نگار شعراء تھے، ان کے شاعری کا تفصیلی جائزہ اور ان پر ان کا موازنہ کیا گیا ہے، کمپیریزن کیا گیا ہے۔ سفر نامہ روم و مصر و شام ان کا سفر نامہ ہے جو انہوں نے روم، مصر اور شام پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ جو انہوں نے دورہ کیا تھا ان اسلامی ممالک کا، اس حوالے سے انہوں نے وہاں سے جب واپس لوٹے تو انہوں نے ایک سفر نامہ تحریر کیا تھا۔ سفر نامہ بھی بتاؤں گی آپ کو کہ سفر نامہ سے کیا مراد ہے۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی انہوں نے ابھی 2 ہی جلدیں لکھی تھیں کہ موت نے قلم ہاتھ سے چھین لیا۔ قلم ہاتھ سے چھین لیا محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ مطلب زندگی نے ساتھ نہ دیا اور ان کو موت آ گئی، تو انہوں نے صرف 2 ہی جلدیں 2 والیومز لکھی تھیں۔ جب کوئی بہت بڑی کتاب تحریر کی جاتی ہے بہت بڑے پیمانے پر، تو اس کو مختلف جلدوں کی صورت میں، مختلف والیومز کی صورت میں یا پارٹس کی صورت میں جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے 2 ہی جلدیں لکھی تھیں کہ ان کی موت ہو گئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ 4 جلدیں شبلی کے لائق شاگرد مولانا سید سلمان ندوی نے مرتب کی، لکھی نہیں۔ مرتب کا مطلب ہے ترتیب دینا، لکھی ہوئی، تحریر کی ہوئی تھیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے خود صرف ان کو ترتیب دے کر 6 جلدوں میں منتقل کرنا تھا، جس میں سے صرف 2 جلدوں میں وہ کر سکے، اور باقی 4 جلدیں جو ہیں ان کے لائق شاگرد، ہونہار شاگرد سید سلمان ندوی نے ترتیب دی۔ شبلی نے 1914 میں وفات پائی۔ مولانا شبلی نعمانی جو ہے وہ 1914 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ابھی ہم پڑھیں گے ان کا جو تحریر کیا گیا سبق ہے، جو کہ ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اخلاق خلق کی جمع، ٹھیک ہے۔ اخلاق نبی دراصل سیرت نگاری ہے، لیکن ہم سیرت نگاری جاننے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو ہماری حصہ نثر ہے وہ اس کی کتنی اصناف ہیں۔ بے شمار اصناف ہیں، اصناف نثر ہمارے پاس بے شمار ہیں، جن میں ہے ناول، افسانہ، ڈرامہ، مضمون نگاری، انشائیہ، سفر نامہ، سوانح نگاری، سیرت نگاری، خاکہ نگاری، طنز و مزاح، داستان، لوک کہانی، مکتوب نگاری، تاریخ نویسی وغیرہ وغیرہ۔ تنقید نگاری بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ تو یہ مختلف اصناف ہیں اردو ادب کی، جن میں کے مواد تحریر کیا جاتا ہے، اور طلباء کو کی جو علمی قابلیت ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کی اس کتاب میں جماعت نحم کی جو اردو لازمی کی کتاب ہے، اس میں یہ ان سارے جماعت نحم اور دہم دونوں کی کتابوں میں ان سارے اصناف پر کے حوالے سے مواد جو ہے وہ شامل ہے، جس کا آپ مطالعہ کریں گے۔ آج ہم جو سبق کا آغاز کریں گے وہ ہے اخلاق نبوی۔ یہ مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی جلد 2 سے لیا گیا ہے یہ سبق، اور اس میں سے کچھ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مواد جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے، جبکہ یہ ٹوٹل 6 جلدوں پر مشتمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جلد 2 سے ہمارا یہ سبق جو ہے وہ لیا گیا ہے، اس کا ہم باقاعدہ بھی آغاز کریں گے۔